نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه والى الله المصير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا یتخذ المؤمنون، مؤمنون کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں، میں اس سیکنڈ کے اعتبار سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سب تو نہ اتخذ یتخذو کہتے ہیں پکڑنے کو یا بنانے کو۔ لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مؤمنون، اور کافرین اگین پلورل ہوگا، ان کافرین کو اولیاء ولی دوست نہ بنائے۔ من دون المؤمنین، دونا کہتے ہیں علاوہ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، دوست اولیاء پلورل ہے، ولی کا پلورل ہے اولیاء، دوست نہ بنائے۔ دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر، یعنی کہ مومنین کے اوپر پریفرنس نہ دیں کافرین کو، علاوہ، اس کے علاوہ۔ ایٹ دس اسٹیج ابھی آپ عمر بھائی جو ہم نے پہلے تھرڈ ڈسکس کیے ہیں نا، ان کو خاص طور سے بس فوکس پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ والے جو بائنر ہیں ان پہ ہم اگلے سٹیپس میں آئیں گے۔ اور ایک چیز ویسے آپ کو میں ایکسکلوڈنگ اس کے بتاتا ہوں، یہ من، یہ کچھ حروف جار ان کو خالی بولتے ہیں، ان کا پریپوزیشنز کہہ لیں ان کو، ان کا اپنا انسیل میننگ کو نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی ورڈ کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ من دون المؤمنین، ان مومنین کے علاوہ، سے من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ ومن یفعل ذلک، واو کا کیا مطلب تھا؟ اینڈ، اور من کا مطلب ہوتا ہے جو، واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، اور او کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی یہ یا یہ، اینڈ اور، ہاں ایسے۔ تو ومن یفعل ذلک، جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یفعل کہتے ہیں فعل، کوئی بھی فعل، کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، تو جو بھی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو بیسکلی خالی اگلے سینٹنس کو ملانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بس ایسی ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں نارملی، پس نہیں ہوگا اللہ کے کس میں سے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز اس کے لیے نہیں ہوگی پھر، الا ان تتقوا منہم تقاتن، یہاں تک کہ اللہ کا مطلب مگر یہ کہ ان تتقوا، مگر یہ کہ ڈرے وہ، منہم، ہم کون ہوں گے؟ وہ سب کافرین، ان سب سے وہ ڈرے، تقاتن اگین تتقوا کے لیے ہی ہے، مطلب ڈرنا، اگین ایک مصدر ہے اس ورڈ کا ہی، تتقوا کا، تقوا کا، اس کو بیسکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یعنی کہ یہ بیسک بس بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ نہ بنائے دوست، مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اور آگے آ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، حذر کہتے ہیں ڈرانے کو، وَيُحَذِّرُكُمْ، ان کو ڈرانا، کم، ہم نہیں ہے، اچھا کم ہے، صحیح، کم، ہاں، ان سب لوگوں، آپ سب کو، تم سب کو۔ میں صرف ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں، آپ اس کا ڈفرینس سمجھ لیں تو آپ پوری آیت کا وہ میننگ سمجھیں، ہم ان، وہ، اور کم تم، تو اللہ ان کی طرف سے تمہیں ڈراتا ہے، صرف وہ، یعنی کہ تم سب کو ڈراتا ہے اللہ۔ نفسہ، اپنے آپ سے اللہ ڈراتا ہے، اپنے یعنی آپ سے اللہ ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور الہ ٹورڈز، اللہ ہی کی طرف، مصیر کہتے ہیں لوٹ کر جانے کو، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو
یہ عام طور سے کیونکہ ہم لوگ ویسٹرن ورلڈ میں خاص طور سے رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں بہت زیادہ کوئی بھی ایسی آیتوں کو کوئی پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے مینیپولیٹ بھی کر لیتا ہے. اب دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کافروں کو دوست ہی نہ بنائیں. تو یہ اس کا مطلب یہ اس کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. کیونکہ دیکھیں اور بھی جگہوں پہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ. جیسے سورہ ممتحنہ میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم نہ بناؤ دشمن کو جو اللہ اور اس کے یعنی میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان سے محبت کا الیہم بالمودہ، ان سے محبت کا رشتہ قائم نہ کرو. جو دشمن ہیں ان سے نہ کام کرو. ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ بہت ہی سواء السبیل، وہ راستہ بہت ہی برا اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈ لے گا. اور اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم. اور یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ بھی آ رہا ہے قرآن میں. جو کوئی ایسا یا آپس میں کیونکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس پہ ابھی انشاءاللہ ہم ٹرائی کرتے ہیں بات کرنے کی. اور دوسری جگہ پہ سورہ مجادلہ میں آ رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ نہ بناؤ اگین قوم جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، جو دشمن ہیں اللہ اور رسول کے، ان کو دوست نہ بناؤ، چاہے ایون دو وہ تمہارے ماں باپ بھائی بہن، یہ آ رہا ہے نا آباءہم او ابناہم، تمہارے ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ. اب ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ کو بھائی بہن کو کوئی دوست ہی نہ بنائے. تو یہ اس سے میننگ کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں ڈفرینٹ طرح سے دوستی کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. آگے آیتیں بھی اس کو دوسری واضح کر دیں گی. ایک ہوتا ہے تعلق موالات، جسے قلبی تعلق کہتے ہیں، دل کا تعلق. یعنی کوئی بندہ ہے وہ ڈسپائز مسلمانوں کو یا مومنین کو ڈسپائز کر کے اور پریفر کر رہا ہے کہ میرے کافر دوست ہو، میرا نان مسلم دوست ہو، ان کو چھوڑ کے اور ان کے جو ایجنڈا ہے ان کے اوپر کام کرنے کی نیت سے دوستی کر رہا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایبسولوٹلی جائز نہیں ہوگی. لیکن دوسرا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک موالات ہے، ایک مواسات ہے، وچ مینس کہ آپ صرف خیر خواہی کے لیے تعلق رکھ رہے ہیں. ہم ایک جگہ پہ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمارے سب آپس میں جاننے والے ہیں، کوئی کسی سے سلام دعا کر رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات تھوڑی ہے. اور پھر تھرڈ اسی لیے آتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم. یعنی اللہ تبارک کو ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کر رہا. لا ینہاکم آ رہا ہے لفظ کیٹیگوریکلی، یہ سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت ہے. اللہ تمہارے کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جنہوں نے تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی قتال نہیں کیا. یقاتلو کو مطلب تم سے لڑے نہیں ہیں وہ، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کیونکہ مکہ والوں نے ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا تھا، گھروں سے نکال دیا تھا. تو جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، جو ویسے ہی بس بائی ڈیفالٹ کوئی نان مسلم تھا، تو ان سے تو کوئی اللہ تمہیں دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا. اور پھر تھرڈ درجہ آتا ہے موالات اور مواسات کے بعد مدارات کا. اسے کہتے ہیں صرف ظاہری ایک خوش اخلاقی ہے، دوستی کا برتاؤ کرنا ہے غیر مسلموں سے. اس میں یہ بھی آپ کی انٹینشن ہو سکتی ہے آپ کے تھرو ان کو کوئی فائدہ ہو جائے، یا وہ دین کی طرف آ جائیں، وہ مسلمان ہو جائیں، اور ایسا تعلق رکھنا تو بلکہ افضل ہے ان سے، آپ اگر اس نیت سے رکھ رہے ہیں. اینڈ دین فائنلی چوتھا آتا ہے پھر مدارات کے بعد معاملات، کہ آپ ان سے معاملات کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، ایبسولوٹلی جائز ہے. وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہود سے اس وقت لونز لینا، ڈفرینٹ اگریمنٹس کرنا اور سارے معاملات. تو بہرحال مین یہاں جو بات ہو رہی ہے تعلق کی، وہ خالی وہ تعلق نہ رکھو کہ جس میں آپ مومنین کے اوپر پریفرنس دے رہے ہو نان مسلموں کو. لا ینہاکم کیٹیگوریکلی سورہ ممتحنہ میں آیا نا کہ ایسے لوگوں سے اللہ دوستی کرنے سے نہیں منع کر رہا جو تمہارے کو اننیسسری نقصان نہیں پہنچانے پہ لگے ہوئے، جو انٹینشنلی نقصان نہیں پہنچا رہے. اور وہاں پہ جب آیا تھا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض،
وہاں پہ ایک دوسری طرف ہنٹ ہے کہ ان لوگوں کو دشمن نہ بناؤ. اس میں بھی ایک ہنٹ ہے کہ بعض اولیاء و بعض، یہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جیوز اور کرسچنز کبھی بھی ہسٹوریکلی آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے کبھی بھی. فار تھاؤزنڈز آف ایئرز جب کرسچنس کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ پراپر سٹوری آ رہی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا نام سورہ آل عمران ہے اس لیے کیونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی سٹوری آنے والی ہے آگے آیتوں میں، تو اس لیے یہ بات یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا ماننا ہے اللہ نے اٹھا لیا اوپر. جیوز کہتے ہیں کہ نہیں، ہی واز باسٹرڈ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ تو ولد الزنا سے پیدا ہوئے تھے. وہ تو گالی دے رہے ہیں ان کے گاڈ کو، وہ ان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہوئی سب سے بڑے دشمن ہمیشہ سے جیوز کو مار مار کے نکالا ہی کرسچنز نے ہے. مسلمان تو بعد میں آئے ہیں. جروسلم کے اندر جب عمر رضی اللہ عنہ کا ٹائم تھا اور جروسلم کانکر ہوا ہے، اس وقت کے امیر تھے، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں ہے، وہ جب دیواروں پہ پہنچے جروسلم کی، تو وہاں جو اس وقت کرسچنز کا رول تھا، انہوں نے دیواروں سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان یا ایک قوم ہوگی جو اس پہ قبضہ کرے گی، لیکن تمہارے اندر وہ نشانی نہیں ہے. تم یہ اس کانکرر کی نشانیاں ہیں. انہوں نے جب بتائیں تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بالکل فٹ کرتی تھی، جس طرح کا ایک ولی اور بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ. تو انہوں نے فوراً میسج بھیجا مدینہ، اور وہ مدینہ سے عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے وہاں جا کے بغیر کسی لڑائی کے جروسلم کی چابیاں عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. اور وہ وقت تھا اور رفلی 1920 تک جب مسلمانوں نے رول کیا. لیکن 2000 سال تک، اس سے پہلے 600 سال بھی اس جگہ پر جیوز کو جانا الاؤڈ نہیں تھا، بین تھے. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کرسچنز نے اگریمنٹ کیا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہاں پہ جیوز کو گھسنے بھی نہیں دیں گے، یہود کو یہاں پہ انٹر ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم اتنے اسٹرکٹ تمہارے لیول پہ نہیں جائیں گے، ان کو اجازت ہوگی یہ آئیں، اپنے جو بھی پلگرمیج کے ان کے مقامات ہیں یہ وہ کریں اپنی عبادت اور چلے جائیں، ان کو رہنے کی ہم پرماننٹ اجازت نہیں دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیوز اور کرسچنز کے ساتھ تعلق نہ رکھو، اور آگے ہنٹ آ رہی ہے بعض اولیاء بعض، ان کے ساتھ نہ رکھو جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو اس کا بات مطلب شاید میرا اپنا گمان یہ ہے، یہ کسی میں نے تفسیر کی یا کہیں بک میں نہیں پڑھا، لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اس میں ہنٹ ان لوگوں کی طرف ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. اور آج آپ دیکھیں کہ رفلی 2000 سال بعد 1920s کے اندر ایک دم سے ہسٹری چینج ہوئی، اور اب آپ وہ کرسچنز اور جوز دیکھ سکتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بیسٹ بڈیز ہیں. اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں ہزاروں سال تک ایسا نہیں ہوا، 2000 سال تک نہیں ہوا، 1900 ایئرس تک جب عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر، اور فائنلی یہ صرف پچھلے کچھ سالوں 100 سال کے اندر اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوا ہے. تو بہرحال ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، یہ وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے خلاف ایجنڈا پہ لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب اس کا نہیں ہے ہرگز بھی کہ آپ کسی کو بھی اس آیت کو پکڑ کے بول دیں کوئی کسی کو دوست بنانا ہی، اس سے معاملات کرنا جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی ثابت ہے، جو اس وقت کے ذمی جو نان مسلمس تھے ان کو بیت المال میں سے مسلمانوں کے جتنا ان کو حصہ دیا جاتا تھا باقاعدہ. تو اس میں کوئی ایسی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ مس انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اور جب فائنلی مکہ فتح ہوا، کانکر ہوا 8 ہجری میں، تو آپ یہ دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، تشریف لائے، بغیر لڑائی کے مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم دے دیتے ہیں مکہ. اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ بولا جو بڑا فیمس ہوا، انہوں نے کہا آج میں وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم الیوم، تم سے کوئی بھی کوشچن نہیں ہے آج، جاؤ سب کو معافی، عام معافی کا اعلان کیا انہوں نے. تو انہوں نے کوئی دشمنی تو نہیں نکالی، انہوں نے وہ چاہتے تو وہ تو سب سے ٹاپ پہ دشمنی نکال سکتے تھے. ان کو کتنے ان پہ ظلم ہوئے، ان کی پوری فیملیز کے ساتھ، سارا انہیں اپنے گھر چھوڑ کے جانے پر مجبور کر دیا. اور کس طرح سے 3 سال اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے، وہ جو عام الحزن کہتے ہیں جس کو، جہاں بالکل ایگزائل میں رکھا ان کے پورے قبیلے والوں کو، بہت ساری، وہ تو خیر سیرت کا الگ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا آگے، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم لوگوں سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ سب کو معافی کا اعلان کیا. تو دشمنوں سے اچھا برتاؤ کرنا اور یہ نان مسلم سے کرنا تو بالکل سنت سے ثابت ہے یہ چیز تو. اور
بنو ثقیف کے لوگ جو نان مسلم تھے وہ آئے، ان کو مدینہ میں باقاعدہ مسجد نبوی میں رہنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا، صحابہ نے کیا، تو اس میں کوئی ایسی کنفیوژن کی بہرحال بات ہے نہیں۔ مین چیز صرف یہی سمجھنے کی ہے کہ جیسے ہم نے شاید بات ہو گئی خیر کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ اس لیول پہ کہ ان کو مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنا ان پہ پریفرنس دے کر دوست نہ بناؤ۔ کل ان تخفو، کل جہاں پہ بھی آئے گا نا عمر بھائی، قاف اور لام کہیں پہ بھی ہوگا تو بات، اس کا مطلب ہوتا ہے قول سے لفظ نکلا ہے۔ قالا کہتے ہیں بات کر کی، یقولو وہ بات کرتا ہے، کل بات کرو یا کہو، قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو کل قالا یقولو یہ بہت جگہ جگہ آئے گا، تو میں اس لیے یہ مینشن کر رہا ہوں۔ کل یہ اب نبی علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا یعلمہ اللہ، اگر تم تخفو چھپاؤ گے، اب یہ قاسم بھائی بتائیں اس کے اگلے لفظ کا ترجمہ، ما فی صدورکم۔ ما فی صدورکم، صدورکم کا مطلب کیا؟ صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور اس کا پلورل ہے۔ کیا ہوگا کہ کل کہہ دیجئے ما فی صدورکم، کم تو ہوتا ہے نا کہ آپ سب چھپاؤ گے، اگر تخفو خفا مخفی رکھو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو یا پھر واضح کر دو گے اس کو، یعلم اللہ علم رکھتا ہے اللہ، اس سب کا علم ہے اللہ کے پاس، او تبدو کا فراز بھی یا واضح کر دو گے، بتا دو گے، ہاں یا بتا دو گے، یا چھپاؤ گے یا بتاؤ گے، جو بھی کرو گے اللہ کو سب پہلے سے پتہ ہے، اللہ کے پاس علم ہے ہر چیز کا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگین یعلم علم سے ہی ہے، وہ نالج رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ بھی سماوات آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اللہ کو سب پتہ ہے، تم چھپاؤ یا تم بتاؤ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم نے حدیث شروع میں پڑھی، اس کا مطلب اس کی وجہ کیا تھی، یہ تعلق ہم جس سے بھی رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، جیسے کیونکہ یہ بات اب اگر آپ دلوں میں چھپا بھی رہے ہو کہ یار اب اوپر سے کوئی بندہ ہپوکریٹ ہے، اوپر سے وہ پروٹرے کر رہا ہے کہ نہیں میں ان سے نہیں کر رہا لیکن اندر سے تو اس طرح کا بھی ہے۔ جو مسلمان کی زندگی ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، اس کی زندگی کوئی کسی جانور کی طرح یا کوئی ٹری یا پودے یا اس کی طرح نہیں ہے کہ بس جو بھی ہے اس پہ واٹرنگ کی، اس نے پانی لیا، وہ گرو ہوا، بڑھ گیا، کوئی جانور ہے کھا پیا مر گیا ایسے ہی ختم ہو گیا، نہیں، انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کا اپنا کوئی مقصد ہے۔ بات ہے نا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا کھانا پینا، میرا مرنا، میری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یہ مسلمان کی کیونکہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو اسی لیے وہ حدیث کیا تھی، من حب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، یہ ہم نے کیونکہ حدیث اس وجہ سے یہاں پہ مینشن کی کیونکہ جو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے وہ اصل اللہ کی رضا ہے، اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لے کر ہے۔ اگر وہ کسی نان مسلم سے دوستی رکھ بھی رہا ہے وہ بجائے چھپانے کے، لیکن اگر اس کی ٹرو انٹینشن اچھی ہے اور وہ اصل اس کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے کہ یار میں اس کو کسی طرح سے ایمان کی دعوت دوں اور یہ مسلمان ہو جائے، یا میں اس سے کوئی ٹھیک ہے کاروباری لین دین ہے وہ کر کے، یا نارمل بھی گڈ ول کے طور پہ کسی سے اچھائی کرنا، صدقہ دینا، وہ کوئی ایسی بری بات تو ہے نہیں، وہ تو کی جا سکتی ہے، کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اگر اس کا مقصد اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقد من احب للہ، جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے گا کسی سے بھی کرنی ہے، اگر اس نے دوست رکھنا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، یا اگر ابغض للہ، اگر کسی سے بغض رکھ رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ تخفو چھپا رہا ہے، دل میں چھپا رہا ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اس کا اصل مقصد اللہ کو پانا ہے، تو فقط استکمل الایمان، پھر اس نے ایمان کو تکمیل کر لیا، مکمل کر لیا، اس نے صحیح معنوں میں ایمان کو حاصل کر لیا۔
تو اگر جو بھی ہمارا انٹینشن ہے، ہمارا عمل ہے، وہ اصل مقصد اس سے اللہ کو پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر ایمان ہمارا مکمل ہے. پھر چاہے ہم کسی کو دوست رکھ رہے ہیں، دشمن رکھ رہے ہیں، وہ اللہ بہتر ظاہر ہے جانتا ہے. اور اللہ ظاہر ہے بہتر جانتا ہے، اسی لیے کہا نا یعلم ما فی السماوات والارض، تو آسمانوں میں، زمین میں، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. اللہ تو حاضر اور ناظر ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ، مین مسلمان کا عقیدہ یہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے. عام طور کچھ بعض اس میں ماڈرن کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہوا. ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ قرآن پر عرش پر استوا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کوئی فزیکل تو فارم میں ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. ہر اللہ کی صفات جو ہیں ان کو ہم ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے، ان پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. اسی لیے تو بہرحال اسی لیے آ رہا ہے للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی اللہ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس طرف بھی ہم رخ کریں گے وہاں اللہ کو پائیں گے. ما تکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم اگر 3 ہوگے تو چوتھا وہاں اللہ ہوگا، تم 4 ہوگے تو 5واں اللہ ہوگا. اس سے کم یا زیادہ جتنے بھی لوگ ہم موجود ہیں اس اللہ یہاں پہ موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیو ہے. تو اللہ تو ہر چیز سے زیادہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو ہم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. اسی لیے آ رہا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے بعد علم ہے، نالج ہے. ہم دلوں میں چھپائیں گے یا ہم واضح کریں گے، اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. یوم تجد کل نفس، اس دن تجد اگین کہتے ہیں پانے کو یا دیکھ لینے کو، ایسے سمجھ لیں. اس دن ہر کوئی پا لے گا، کل نفس، ہر نفس، ما عملت، جو کوئی بھی اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر، اچھا عمل، محضرن، اپنے سامنے وہ حاضر پا لے گا، وما عملت من سوء، اور جو کوئی بھی عمل کیا ہوگا، اس نے سوء کہتے ہیں برائی کو یا گناہ کو، جو اس نے گناہ کیا ہوگا وہ اس کو بھی اپنے سامنے پا لے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، تو وہ یہ چاہے گا کہ کاش بینہا و بینہ، اس کے درمیان، اس بندے کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان امدم، فاصلہ، بعیدہ، بہت ہی دور کا کوئی فاصلہ ہو جائے. مطلب کیا اس بات کا؟ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، جب آخرت میں اللہ سارے نامہ اعمال سامنے حاضر رکھ دے گا انسان کے، اور جب وہ پڑھے گا، وہ پڑھتے دیکھے گا، تو اس کے سامنے تو بالکل ہر چیز اس وقت ایک بلب کی طرح روشن ہوگی. تو وہ یہ چاہے گا کہ یار میرے یہ اعمال کسی طرح میں سے دور ہو، کسی طرح ہو جائیں. اس وجہ سے آ رہا ہے امدم بعیدہ، کوئی بہت ہی دور ہو جائے جب وہ اپنے گناہوں کو اپنے سامنے پائے گا. کیونکہ اللہ تو فرشتوں سے کہیں گے اس کا نامہ اعمال سامنے رکھ دو اس کے. وہ ایک پیج پڑھے گا، دوسرا پڑھے گا، تیسرا پڑھے گا، اور پڑھتے پڑھتے جب وہ اپنا ریالٹی دیکھے گا، اس وقت تو جگہ جگہ قرآن میں آ رہے ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، ہر جسم کا ایک ایک باڈی پارٹ گواہی دے گا. اور بہرحال اسی لیے یحذرکم اللہ نفسہ، اگین یہ پہلے بھی آیا تھا، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ پاک ڈراتا ہے تم سب کو اپنے آپ سے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی مہربان ہے، شفقت والا ہے. یہاں تک کوئی اگر کوشچن ہے کسی کے پاس، کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی؟ ناظم بھائی آپ بتائیں. بینہا و بینہ، اس کا مطلب ایگزیکٹ کیا ہے؟ بینہا، بین کہتے ہیں درمیان کو. تو بینہا اس کے درمیان اور اس بندے کے درمیان، اس کے نامہ اعمال جو سامنے حاضر ہوگا نا جب اس بندے کے، تو وہ یہ اس کا، وہ جب پڑھے گا تو وہ بولے گا یار یہ نامہ اعمال اور میرے درمیان تو کوئی بہت ہی دور کا فاصلہ ہو جائے اس وقت. وہ یہ چاہے گا جی، ڈسون کرے گا. ڈسون تو کر ہی نہیں سکے گا، ڈسون تو وہ کر ہی نہیں سکے گا، وہ ہوپ کرے گا. تو ودو آ رہا ہے، وہ ہوپ کرے گا. تو ودو ان بینہا،
وہ یہ چاہے گا خالی، ہو کر کچھ نہیں سکے گا، ڈس اون تو کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی. میں نے تفسیر میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی بک کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں مس کی گئی. ہاں ایسے بھی ہے، ایسے وہ بھی ہے. تو وہ اسی لیے آ رہے تو ودو وہ چاہے گا، وہ یہ چاہے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ اس کے اور اس نامہ اعمال کے درمیان ایک بہت ہی ڈسٹینس ہو جائے، دور فاصلہ ہو جائے، مگر ایسا ہوگا نہیں، وہ اس کے چاہنے سے کچھ ہوگا نہیں. یہ تو وہ اس دن آگے آ رہے ہیں یوم تجد کل نفس، اس دن ہر نفس خود پالے گا اپنا نامہ اعمال سامنے اور انجام سامنے، خود وہ پالے گا. اس کے پاس دیر از نو گیٹ اوے ود اٹ. دین یہ گیٹ اوے کا ٹائم تو ابھی ہے، جہاں پہ آنکھ بند ہوئی وہاں پہ تو اس کا موقع ختم ہو گیا. یہ ٹائم تو یہ تو وارننگز، اسی لیے آپ دیکھیں جو آ رہا ہے یحذرکم اللہ، اللہ ڈراتا ہے، اور آگے آ رہا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑا مہربان ہے. تو مہربان تو نہیں ڈراتا، لیکن مطلب اس کا بات کا مطلب ہی ہے. اسی ایک اگلی آیت کو ہی دیکھ لیں، یحذرکم اللہ نفسہ اللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تمہیں ڈراتا اس سینس میں ہے، وہ مہربان اس سینس میں ہے کہ ویک اپ، ایک ویک اپ کال دے رہا ہے پہلے سے. یعنی دیکھیں نا، یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک ٹیسٹ ہے، ایک ایگزام ہے، اور اس کی ساری جو بک ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کے آنسرز کی. ہم تو خالی یہاں پڑھ کے اس کو فالو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو آنسر موجود ہیں. اوپن بک ایگزام ہے، اوپن بک ایگزام ہے، بک اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اس کو فالو کریں اور آپ پاس ہو جائیں. اتنا آسان وہ ہے. بہرحال پھر بھی ہم لوگ ظاہر ہے ہم کرتے نہیں ہیں ایسے، ہماری حرکتیں ایسی رہتی ہیں کہ ہم پھر بھی اس کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں. اور اس بہرحال لیکن مہربانی، یہ رؤوف بالعباد کا مطلب یہ ہے اللہ بڑا مہربان ہے، کہ اللہ نے پہلے سے ایک اوپن بک ایگزام دیا ہوا ہے، اس کو کھولو، پڑھو، اس سے سمجھ لو، اس پہ عمل کر لو، اور آپ پا جاؤ گے. آپ وہ جو ایک حدیث، اس میں زیادہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ آپ کو پہلے سے ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اس سے آپ فائدہ اٹھا لو، اسی اپرچونٹی سے. اور ظاہر ہے کوئی ایسا مشکل ایگزام بھی نہیں ہے. کہ حدیث میں آتا ہے صحابی جا رہا، سب بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا بس تم نے 5 وقت نماز پڑھی، یہ روزے، جو فرائض ہیں ایگزام کے، اس ایگزام کے، وہ مین 5 ہمیں کیٹیگوریکلی بتا دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ 5 آپ نے فرائض پورے کیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا ہوا، تو آپ ایگزام میں پاس ہیں. تو بڑا ایزی ایگزام ہے، اس میں تو کوئی ایسی مشکل بات ہی نہیں ہے. اور تو یہاں اور کوئی کسی کو اگر کوشچن ہو، میرے خیال میں یہاں رک جاتے ہیں، پھر دیر ہو جائے گی. ان آیتوں میں اگر دیکھ لیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.